سو اس چیز پہ ایک پوائنٹ پہ تو اتفاق رائے ہے جی کہ یہ سوسائٹی ایک جنگل بن جائے گی اگر سب لوگ ہتھیار اٹھا کے خود انصاف لینے یا خود اپنی سوچ کے مطابق وہ یہ سمجھیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ درست ہے، تو اس سے ایک جنگل کی صورت نظر آئے گی، جنگل بن جائے گی یہ سوسائٹی، اور یہ دنیا ایک جنگل بن جائے گی. بالکل. اچھا، اب ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ علمی اور ادبی سطح پہ اس کو پہلے ڈسکس کر لینا چاہیے کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، اور علمی اور ادبی سطح پہ اگر اس کو ڈسکس کیا جائے گا تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا آؤٹ کم نکل سکتا ہے. اب ناؤ جسٹ کیپ ون تھنگ ان مائنڈ ریحام، علمی اور ادبی سطح پہ نو آفینس ٹو نو بڈی، میں کسی کی ذات پہ کوئی وہ نہیں بات کر رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اب ٹرسٹ یہ ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا ان علماء پر جو کوئی نہ کوئی چیز سمجھاتے ہیں ہمیں یا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے، یا کوئی نہ کوئی بیچ میں کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے، سم کوشچنز ریمین ان آنسرڈ، جس کی وجہ سے دماغ میں ایک کوشچن مارک پھر بھی پڑا ہی رہتا ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. اچھا، اب جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ علمی اور ادبی سطح پہ اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے، سڑکوں پہ نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کو خود ہتھیار اٹھا کے اور اپنا اس طرح نہیں کام کرنا چاہیے. اس طرح تو یہ ملک، معاشرہ، دنیا ایک جنگل بن جائے گی. بالکل. اب علمی سطح پہ ٹرسٹ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اب علمی سطح پہ ٹرسٹ کے لیے اب کوئی ایسی چیز ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ جہاں پہ ہمیں کوئی ایسی چیز دلیل مل جائے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ بھائی اس کو ہم سمجھ لیں کہ دس از دا الٹیمیٹ سولوشن؟ وہ کیا سولوشن ہے؟ کوئی قرآن پاک کی روشنی میں آپ کے پاس کوئی ایسا اگزامپل دے سکیں گی آپ؟ جی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جس طرح ڈاکٹر مہدی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں واقعی میں یعنی علماء یا ادبا یا جو بھی جس کی اہل رائے سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے. لیکن کیا آپ کا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں اہل الذکر یعنی کہ جو علماء ہیں وہ بھی ٹرسٹ ورتھی نہیں رہے؟ آپ کا یہ مطلب ہے نا؟ میرا مطلب یہ ہے جی کہ علماء جی کچھ علماء کچھ جی نو آفینس ٹو اینی باڈی، کسی کی ذات پہ میں بات نہیں کر رہا، میجورٹی لوگوں کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی ان کے دماغ میں کوئی کوئری آتی ہے، کوئی کوشچن آتا ہے، کوئی سوال اٹھتا ہے کہ جی اس کو اسلام کی روشنی میں کیسے ہمیں کرنا چاہیے، تو ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ جناب کس سے بات کی جائے، کس علماء سے پوچھا جائے، اور کس علماء کی جو بات ہوگی اس کو الٹیمیٹ سمجھا جائے. وہ ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے. اگر مسٹرسٹ ہو اور اگر پھر بھی دماغ میں کچھ سوالات ان آنسرڈ رہ جائیں تو اس کا حل کیا ہے، وہ کیسے، ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ، اور قرآن کی روشنی میں کیسے ہمیں چلنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں وہ ان سوالات کے جواب مل سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے رائے میں اسلام کے تمام سوالات کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک اور حدیث. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہمارے دو سب سے بڑے مصادر ہیں، یعنی the two biggest sources وہ ہیں قرآن اینڈ سنہ. اور حتیٰ کہ یعنی آئی ایم سوری ٹو سے کہ حتیٰ کہ پاکستان میں کچھ احادیث میرے خیال سے مطلب دے آر ناٹ دیٹ رائٹ، یعنی دے آر ناٹ دیٹ ٹرو. تو اس لیے سب سے بڑا ایک منٹ میں سمجھنا چاہوں گا جناب ریحام، آپ نے کہا جی حدیث آر ناٹ رائٹ، کیا مطلب؟ یا دس از دا پرابلم. حتیٰ کہ مصر میں یہاں یہ بھی پرابلم ہے کہ کچھ احادیث یہ غلط ہوتی ہیں، یعنی کہ صحیح نہیں ہوتی کچھ حدیثیں. اور اس کے بارے میں یہاں بہت سے اسکالرس نے بہت سے وہ لکھے ہیں، مقالات، بہت سی چیزیں اس طرح ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں یہ چیز بہت منتشر ہے. اوکے، تو اس کا حل کیا ہے؟ میرے خیال سے اس کا سب سے بڑا حل یہی ہے کہ چونکہ آج کل مطلب دنیا ایک چھوٹی سی اٹس لائک اے اسمال ولیج، تو ایک دینی سورس ہونا چاہیے پوری دنیا کا. اور وہ میرے خیال سے الازہر سے بہتر کوئی بھی یہ کام انجام نہیں دے گا. میں اگر درست سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ کچھ حدیثوں کو غلط طریقے سے
ان کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. جی بالکل, آپ سوچیں کہ 1400 سال پہلے یہ مصر میں بھی ہوتا ہے. جی یہ مصر میں بھی ہوتا ہے.